اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو تشدد کا بل اور پاکستانی معاشرہ۔ سینٹ آف پاکستان کے اندر گھریلو تشدد کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا اس پر کچھ سوالات ہیں۔ کیا یہ بل گھریلو تشدد کی صورتوں کو کم کر سکے گا؟ کیا اس بل پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ کار ہماری معاشرت اور خاندانی نظام کی مضبوطی اور استحکام میں بہتری کا سبب بنے گا؟ کیا اس بل میں گھریلو تشدد کرنے والوں کی جو سزا مقرر کی گئی ہے، کیا ان کو سزا ملنے کے بعد اس تشدد کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری پاکستانی عورت کسی نہ کسی حوالے سے اس تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ کبھی قتل کی جاتی ہے، کبھی غیرت کے نام پر کاری کر دی جاتی ہے، کبھی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، کبھی اس کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو وراثت میں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کو تعلیم، صحت کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہوتی، اور پھر وہ معاشرتی رسومات کا بھی شکار ہوتی ہیں۔ تشدد کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تشدد سے پاک معاشرہ ہو، اور یہ بل ایک اچھا اقدام ثابت ہو سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بل کے اندر بعض دفعات ہماری نظریاتی طور پر اور معاشرتی طور پر اور عائلی زندگی اور خاندانی نظام سے اس قدر متصادم ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بل بجائے اس کے کہ تشدد کے خاتمے کا باعث بنے، یہ مزید بے چینی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اس بل میں مصالحت اور مفاہمت کا پہلو ہی ختم کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسری طرف بچوں کی تربیت کرنے والے والدین کو سے یہ حق بھی چھین لیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ سرزنش نہیں کر سکتے، بلکہ بچوں کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے والدین کے خلاف شکایت درج کرنے کا کر سکتے ہیں۔ یہ بل جہاں سے لایا گیا ہے، جن معاشروں سے لایا گیا اور ہمارے اوپر مسلط کرنے کی اور اس کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ معاشرے جہاں پر ایسے قوانین بنائے گئے، وہ معاشرے جو کہ 100% خواندگی کی شرح والے معاشرے تھے، وہاں پر بھی امریکن انسٹیٹیوٹ آف ڈومیسٹک وائلنس کی رپورٹ کے مطابق 30 سے 40 لاکھ تک خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں، مردوں اور اپنے بوائے فرینڈز کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی اہم چیزیں تھیں، اتنے ہی اہم قوانین تھے، تو وہاں کے معاشروں کے اندر یہ تشدد ختم کیوں نہیں ہوا؟ آج بھی وہاں پر عورت ہر 9 سیکنڈ کے بعد قتل کر دی جاتی ہے اپنے شوہر کے ہاتھوں یا اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں، اور ہر 3 منٹ کے بعد وہاں پر اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو پرامن معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تشدد سے پاک معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھوس بنیادوں کے اوپر پائیدار چیزوں کو، پائیدار نظریات کو اور اپنے اسلامی نظریات کو اس طریقے سے لاگو کریں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہترین معاشرہ بن جائے۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کئی دہائیوں سے معاشرے کو تشدد سے پاک معاشرہ بنانے کے لیے اور خواتین کے حقوق کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے ہمیشہ کام کرتی رہی ہے اور کوشاں رہی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس بل کی ان تمام شقوں کو جو اسلام کے مخالف ہیں، جو خاندانی نظام سے متصادم ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ نظام تعلیم کو صحیح فکر پر پروان چڑھایا جائے اور صحیح تربیت کا ذریعہ بنایا جائے۔ نصاب سازی پر توجہ دی جائے، عورت کو تعلیم اور صحت کی سہولیات دی جائیں، بچوں کی تعلیم کے ساتھ بچیوں کی تعلیم کو بھی لازم قرار دیا جائے، اور جو بچیاں یہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتی ان کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وظائف دیے جائیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ خانگی جو نظام ہے، خاندان اور فرد کی پرائیویسی کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا،
اور پولیس کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور خواتین کے لیے محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے حوالے سے جتنے بھی قانون بن چکے ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کرنے کی اور کروانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو کی تعلیم و تربیت کی اصل ذمہ داری والدین اور اداروں کے اوپر، تعلیمی نظام کے اوپر ہے۔ گھر اور فیملی میں اداروں کی مداخلت گھریلو تشدد کو کم نہیں کرے گی بلکہ خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کرے گی۔ آسان نکاح کو رواج دینا اور جو تقریبات ہیں ان کو سادہ بنانے کی طرف حکومت توجہ دے۔ وراثت اور مہر کے قوانین پر عمل درآمد کروایا جائے، اور یہ کہ قرآن اور سنت اور آئین پاکستان کے منافی کوئی قانون بنانے کی ذرا سی بھی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی سماجی تنظیمیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی ہے، میڈیا مالکان ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کی تعمیر میں اپنا بہترین کردار ادا کریں اور اجتماعی شعور کو بیدار کریں اور مستقل بیداری کے اوپر ہم قائم رہیں تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ، خوشحال معاشرہ بنے اور تشدد سے پاک معاشرہ بنے، اور اس معاشرے میں خواتین کے، بچوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بوڑھے ہیں، جو بھی معذور افراد ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور جتنے بھی ایسے لوگ تشدد کرتے ہیں، وہ اغوا کرتے ہیں، ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، ان کو سرِ عام پھانسیاں دی جائیں اور ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ معاشرہ بہتری کی طرف آگے بڑھے اور ہم سب مل کر اپنے معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔